खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। इतवार के रोज हम मिल रहे हैं SHU रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे, और चारों तरफ कम से कम इस रीजन में क्रिकेट का चर्चा है। और बाहर निकले तो फुटबॉल चल रही है, मुख्तलिफ यूरोपियन लीग चल रही हैं और तैयारी जारी है कतर में आलमी कप की। आज के प्रोग्राम से एक सिलसिला शुरू करेंगे हम, वर्ल्ड कप हीरोज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। जावेद परे के साथ ये सिलसिला होगा। वेस्ट इंडीज की टीम T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हार गई। कभी कभी लगा मामला करीबी भी है, लेकिन पहले मैच में खासकर उसके बाद जो पोटेंशियल की कमी है और जो बहुत ही नाकिस फील्डिंग है वेस्ट इंडीज की, उसकी वजह से वो जीत नहीं पाए। और ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना है कि स्मिथ होंगे टीम में कि नहीं वर्ल्ड कप की। वो थोड़े मिसफिट नजर आते हैं इसमें, तो जितने अच्छे वनडे और टेस्ट में उतने इसमें नजर नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर से प्रेशर भी आ रहा है कि ग्रीन टीम में आ जाएं। थोड़ा सा पार जाएं दरिया के, वहीं समंदर के, तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने पहला हारा, बांग्लादेश ने भी पहला हारा पाकिस्तान से, और ज़्यादा स्कोर नहीं हो रहा है। 167 पाकिस्तान ने पहले में बनाए, वो ठीक ठाक स्कोर लगा हमें, क्योंकि टीम बांग्लादेश की थी सामने और उसमें रिजवान चमके 19 रन बनाए, सिंगल हैंडेडली इनिंग को कैरी किया, 70+ नॉट आउट। और शान मसूद ने 22 बॉलों में 31 रन बनाए, और फिर वसीम ने 3 विकेट लिए 24 रन देके। तो उसके बाद दूसरा मैच जो हुआ पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, कदरे बेहतर टीम न्यूजीलैंड की, अपनी कंडीशंस में खेल रही, लेकिन न्यूजीलैंड ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की वहाँ, और कंटिन्यूस ब्रेक थ्रूज पाकिस्तान की टीम को मिले। अच्छी बात तो उनके लिए ये हुई, 6 ओवर में 42 रन थे न्यूजीलैंड के, और 13 ओवर के बाद 88 पे 3 थे। फिर आखिरी 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ 59 रन बनाए और 5 खिलाड़ी आउट हुए। तो वहाँ कमबैक पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा, और सस्टेन जो प्रेशर उनकी बॉलिंग ने रखा वो कंटिन्यू हुआ। इसमें आरिस रऊफ 3-28 पे और वसीम 2-30 पे, और स्पिनर्स ने भी विकेट लिए। अगर शायद आप इतने इकोनॉमिकल नहीं रहे, मगर विकेट लिया क्रूशल। और चैपमैन ने 16 ओवरों में 32 रन बनाए। आपको वही दिखता है एक जिसने T20 की इनिंग वहाँ से खेली। रन तो बाकी ने भी 30-40 बनाए, लेकिन इवन अराउंड 199 की स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान का रिप्लाई कदरे स्लो हुआ, 6 ओवर में 44 रन और 2 खिलाड़ी आउट। टारगेट भी बड़ा नहीं था, लेकिन अगर 3 आउट हो जाते या बाबर सुखत आउट हो जाते तो टारगेट बड़ा हो जाता। अगर दोनों मैच को आप देखें, पाकिस्तान के पहले 6 ओवर का एडवांटेज पाकिस्तान अभी तक नहीं ले पाया है। बांग्लादेश के साथ 6 ओवर में 43 रन और 6 ओवर में 44 रन बनाए उन्हें पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड के साथ। जब एक्सपेक्टेड है कि जब आपके इनफॉर्म जो बैट्समैन खेल रहे हैं, यू विल गो पास्ट 50 इन 6 ओवर्स। एक चीज़ अच्छी हुई दूसरे मैच में कि 4 नंबर पे शादाब बैटिंग करने आए, जिनको अभी तक वो बैट्समैन ही नहीं मान रहे थे, और उनकी और बाबर की 61 रन की जो पार्टनरशिप रही सिर्फ 7 ओवर में रही। लेकिन इस 61 रन की पार्टनरशिप में 34 रन का जो कंट्रीब्यूशन है 22 बॉलों में, वो शादाब का है। इन्हें वो तेज भी खेल सकते हैं और अगर चाहें तो ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं, गिवन चांस एंड अपॉर्चुनिटी है। इसमें रिजवान लाइक नजर आए, 12 बॉलों में 4 रन, लेकिन बाबर ने अपने हिसाब से जो खेलते हैं उससे ज़्यादा तेज खेला। 79 रन की इनिंग खेली 53 बॉलों में, और जिसमें उन्होंने 11 चौके मारे। और फिर हैदर अली ने 2 बॉलों में 10 एक चौका और 6 एक छक्का मारा। उसके बाद तो हो सकता है पाकिस्तान की बैटिंग में जो उनको एडजस्टमेंट करनी थी वो करनी शुरू कर दी है उनने वर्ल्ड कप के लिए। और न्यूजीलैंड ने डिसअपॉइंट ही किया बाय एंड लार्ज, कि किसी की लंबी इनिंग नहीं हुई, किसी ने ज़्यादा तेज़ नहीं खेला, अच्छा नहीं खेला तो बस एवरेज क्रिकेट। न्यूजीलैंड ने बहुत देर से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, ये भी देखना होगा हमको। लेकिन क्या इस सीरीज से बहुत फ़ायदा होगा इन 3 टीमों को? ये होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉम्बिनेशंस ट्राई होंगी, अगर सक्सेसफुल हो गए आलमी कप में इस्तेमाल होंगी। बियॉन्ड दैट कंडीशंस एंड विकेट्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। अगर आप देखेंगे लो, थोड़ी स्लो और मूविंग बॉल वाली कंडीशन होती है न्यूजीलैंड में, उसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ड्राई, थोड़ी बाउंसी, इनके मुकाबले कदरे ज़्यादा बाउंसी। और ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें आलमी कप की कहाँ मैचेस हैं। पर्थ में है, डेजर्ट है पर्थ, गर्मी ज़बरदस्त। वाका में नहीं, साथ में नया ग्राउंड है, उसमें बाउंस ज़्यादा। मेलबर्न में टर्न ग्राउंड बड़ा, तो ब्रिस्बेन में मूवमेंट, तस्मेनिया में मूवमेंट। तो रेगुलर एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें मैचेस है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और ये जो ट्राई सीरीज है, इससे तीनों टीमों को ये फ़ायदा होगा, शायद लय में आ जाएं, कुछ खामियां दूर करें,
لیکن اگر باقی ایڈوانٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں کنڈیشنز کے، وہ نہیں ہوں گے۔ انڈیا کی سیکنڈ فٹل ٹیم نے پہلا میچ ساؤتھ افریقہ سے ہار لی، 40 اوور کا میچ تھا، ون ڈے انٹرنیشنل۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس موقع پہ ون ڈے انٹرنیشنل کا کیا کام ہے؟ ساؤتھ افریقہ کھیلنے کو تیار ہے، اس ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے، پھر بھی 50 اوور کا میچ کھیلنے کو تیار ہے۔ تو ٹی وی رائٹس ہیں، باقی پیسے ہیں، کمائی ہو رہی، تو غلطی کیا ہے؟ اور انڈیا کی جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ اپنے آپ کو ٹرائی کر رہی ہے، اور یہ بینچ اسٹرینتھ ہے، اس میں سے کچھ تو ہونی چاہیے تھا عالمی کپ کی ٹیم میں، لیکن یہاں کھیل رہے ہیں۔ اب آج کے کھیل کے میدان سے میں کچھ میل لے لیتے ہیں۔ میل دو طرح کی، ایک جنرل سپورٹس ہے، کرکٹ ہے، اور ایک صرف پاکستان اور انگلینڈ کی جو T20 سیریز تھی اس کے حوالے سے۔ پہلا میل اٹس بٹ کا ہے، کارولی ٹقاقس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں سیگمنٹ ہم نے پیش کیا تھا، جن کا دایاں ہاتھ بم سے تباہ ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے کئی مرتبہ اولمپک کے گولڈ میڈل جیتے انہیں شوٹنگ میں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہارڈ ورک، ان کا پیشن، ان کی ڈیڈیکیشن ایک انسپریشنل فگر ہیں اسپورٹس میں۔ اچھا لگا ان کے بارے میں سن کے۔ اور میر افضل کہتے ہیں ماشاءاللہ آلویز گریٹ بوتھ ان ٹرمز آف اسپورٹس ایز ویل ایز ایجوکیشنل گائیڈنس سر یو آر، تھینک یو ویری مچ۔ اور ڈار روح پروارا چارورا سے اگلا میل کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ملر کو مین آف دا میچ دینا چاہیے تھا لاسٹ T20 میں، بلیزنگ اننگ انہیں کھیلی جس میں انہوں نے سینچری بنائی بیسکلی اس T20 میں، تو بہتر رہتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور دیکھیے اب آج کل دستور یہ ہے، جو وننگ ناک کھیلتا ہے یا وننگ وکٹ لیتا ہے اس کو دیتے ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے بیسیکلی۔ اگر یہ میچ جتا دیتے تو انہیں کو مل جاتا، ملر کو۔ آگے یہ اپنی ایک آبزرویشن لکھتے ہیں کہ میں نے آبزرو کیا 2-3 مہینے سے کوہلی کے وہ اینٹکس، وہ ایگریشن، وہ وائلڈ حرکتیں نہیں ہیں میدان میں، اور وہ دھیرے دھیرے فارم میں واپس آ رہے ہیں اور میچورٹی کا سائن دکھا رہے ہیں، اور اس سے لگتا ہے کہ رنز بھی فلو کرنے شروع ہو گئے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بال بھی ٹائم اچھی ہو رہی ہے، بہتر کھیل رہے ہیں وہ آج۔ ابراہیم وانی کہتے ہیں سیم اولڈ ٹیسٹ اینڈ کوالٹی اسپورٹس پروگرام، شاید یہ کہہ رہے ہیں جو ریڈیو پہ دیکھتے تھے شاید۔ بانڈے اشتیاق کہتے ہیں ویٹنگ فار یور پروگرام، جینیس ہیں آگے، اور یہ کہتے ہیں یور فرسٹ رسپانس سیمڈ سرکاسٹک، یہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں جب منکڈڈ نے لکھا تھا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ اف اٹ ساؤنڈڈ سرکاسٹک۔ اب کیوں منکڈڈ کہیں گے؟ رن آؤٹ کہیے نا، بالرز اینڈ سے ہوا ہے۔ کون سی چیز آپ نے کھلاڑیوں کے ساتھ جوڑی ہے؟ کیا دوسرے کو سکی بولتے ہیں ہم سکلین کے لیے؟ کبھی باسی شروع کیا تھا لیگ بریک کو، اس نے گگلی کو شروع کی تھی، کوئی نہیں کہتا باسی آج کل، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا ہوئی۔ اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رن آؤٹ ہے بالرز اینڈ پہ، یہ نیگلیجیبل اکرنس ہے کمپیئر ٹو سوئچ ہٹ اور ریورس سویپ جو ہر میچ میں کھیلے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں کہا تھا کیا ریورس سویپ اور سوئچ ہٹ سے پہلے وارن کرتا ہے بالر کو بیٹسمین، تو ان نے کہا یہ زیادہ کھیلے جاتے ہیں، ہٹ وکٹ بہت کم ہوتا ہے، کھلاڑی ختم کر دیں ہٹ وکٹ کو کرکٹ کے میدان سے، ہے کہ نہیں؟ ہینڈلنگ آف دا بال بھی نہیں ہوتا، آبسٹرکٹنگ آف دا فیلڈ بھی ہوتا نہیں ہے، قانون سے نکال دیں کم ہوتا ہے۔ اور یہی انالوجی اپنی لائف پہ لگائیے، آپ جو چیزیں کم ہوتی ہیں ان کو نکال دیں گے، یہ قانون میں ہے، وہاں سے رن آؤٹ ہو سکتا ہے، تو کوئی غلط نہیں کیا جس نے رن آؤٹ کیا، ایز سمپل ایز دیٹ۔ بیٹسمین ول ٹیک ایوری ایڈوانٹیج فرام بوتھ اینڈس، نان اسٹرائکر ایز ویل اسٹرائکر اینڈ، تو سب چلے گا، لیکن بالر اگر کچھ کہہ دے یا کر دے تو نہیں چلے گا۔ نائک شیراز احمد ہیں پنگلسترال سے، یہ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے دھونی بیٹر آپشن ہوگا T20 کوچ، کیونکہ دراوڈ نے ایک بھی T20 نہیں کھیلا ہے؟ یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس میں کہ دراوڈ نے T20 نہیں کھیلا ہے، سکلین نے بھی نہیں کھیلا ہے، سلور ووڈ نے بھی نہیں کھیلا ہے جو سری لنکا کے کوچ ہیں، اور بہت سے کوچ ہیں جن نے نہیں کھیلا ہے، تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ اور ہم نے دیکھا دھونی کو ڈریسنگ روم میں رکھا گیا پچھلے ورلڈ کپ میں، اور تباہ ہو گئی ٹیم، الگ کیمپس بن گئے ٹیم میں، الگ پاور سینٹر بن گئے، اور انڈیا کہیں ہاتھ نہیں آیا ورلڈ کپ میں۔ فی الحال دراوڈ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، تو انہیں کرنے دیا جائے۔ اور کیا دھونی میں خود لیڈ کرنے کی کیپیبلٹی تو بہت تھی، دوسروں کو گائیڈ کرنے کی ہے، وہ پیشنس ہے، وہ طریقہ کار ہے، ہم نہیں جانتے۔ واجد گلزار ایک بہت اچھی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دھونی آج ایڈ کر رہے ہیں ایک بسکٹ کا، اور کہہ رہے ہیں کہ 2011 میں یہ لانچ ہوا تھا، تب انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا، یہ پھر سے ری لانچ ہوا ہے بسکٹ، اس بار پھر انڈیا ورلڈ کپ جیتے گا اس کے ایڈ میں۔ اور یہ آگے کہتے ہیں ریڈیکولس ایڈز آ رہے ہیں، یہ کیا انڈورسمنٹ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو، ان کو پیسہ مل رہا، انہوں نے بول دیا، کیا بولا نو آئیڈیا۔ آپ کو پتہ ہے سروگیٹ ایڈ ہمارے یہاں سیلیبریٹیز شراب کی کرتی ہیں، پان مسالہ کی کرتی ہیں، غلط چیز ان کی کرتی ہیں، دکھاتے نہیں ہیں سامنے، مگر نام تو وہی لیا جاتا ہے۔ ویسے ہی دھونی نے یہ کر دیا
اب جب خود جوئے کا کرتا ہے بورڈ کا پریزیڈنٹ، کیپٹن ٹیم کا، پرانے کیپٹن، باقی لوگ، ایک قسم کا جوائی ہے جو کھیلا جاتا ہے، تو پھر یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن یہاں ایڈس کی آپ نے توجہ دلائی، آپ دیکھیے ایڈس میچز کے کیا آتے ہیں، اس دوران ٹیلی ویژن بیچنے کے باقی چیزوں کے کیا آتے ہیں، اس میں سب میں برا کھلاڑی ایک اپوزٹ ٹیم کی انڈیا کا ہوتا ہے وہی ٹیم، بولڈ وہی پلیئر ہوتا ہے، ہرانا اسی ٹیم کو ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن کے کپڑوں کا رنگ بھی وہی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے۔ تہذیب، تمیز، ایٹیکیٹ کا تقاضا نہ رہا، اب بالکل نہیں رہا، ہماری زندگیوں میں بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کا ریفلیکشن ہمیں ایڈز میں بھی دکھ رہا ہے۔ ایگریشن، یوز لیس اینڈ بیس لیس ایگریشن، اسپورٹس براڈ کاسٹ کے ایڈ ہوتے ہیں، اس میں کسی ٹیم کو دھویا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کو کچلا جا رہا ہے، کسی کو مسلا جا رہا ہے۔ کبھی دیکھے تھے آج سے 5-7 سال پہلے ایسے ایڈ آتے، اتنے بدتمیز ایڈ، لیکن یہی چل رہا ہے اب، دور ہی شاید ایسا ہے، دستور بھی یہی ہے اب۔ اور اب بات ایک عظیم فٹ بالر کی، اس کی بات کریں گے، جاوید پرے، اور آج سے یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں عالمی کپ فٹ بال کے ہیروز کا۔ ان کی زیادہ ان کے کریئر کی بات ہم عالمی کپ کی ہی کریں گے، جو باقی کلب میچز وغیرہ کنٹری کم ہی کریں گے، کیونکہ عالمی کپ کے ہیروز ہم ان کو کہہ رہے ہیں، آؤٹ سائڈ کیا کیا، کلب میں کیا کیا، وہ زیادہ کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اور پسکاس ایک وہ شخص تھا جس نے ہنگری میں ایک انقلاب لایا، ایسے کہ ان کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں میں۔ اور نہیں کہوں گا، بات آگے بڑھائیں گے جاوید پر۔ 1930 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے، کشپسٹ ہنگری میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے 8 دوسرے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ یہی بچہ بڑا ہو کے اپنی آپ بیتی سیلڈم بوٹس آف اینی کائنڈ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے پاس جوتے بالکل نہیں ہوتے تھے، جو بھی ملتا پیروں میں لگا کر فٹ بال کھیلنے کے لیے نکل پڑتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہمارے ہاں ایک قومی سطح کا فٹ بال میچ منعقد کرایا گیا۔ میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہ تھے۔ پیسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ترکیب سوچی۔ ہمارے ہاں ایک مقامی کسائی کے پاس بلی تھی، ہم نے بلی کو چرا کر اسے کہیں اور بیچ دیا، اور یوں ٹکٹ کے پیسے ملے اور میچ سے لطف اندوز ہو گئے۔ سیلڈم بوٹس آف اینی کائنڈ نام کی آپ بیتی لکھنے والے یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں، ہنگری کے آج تک کے سب سے عظیم فٹ بالر فیرنس پسکس ہیں۔ بچپن میں جس بچے کے پاس فٹ بال کھیلنے کے لیے جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، بعد میں یہی بچہ نہ صرف ہنگری کا بلکہ پورے فٹ بال ورلڈ کا ہیرو بن گیا۔ ان کی شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ہنگری کے لوگ اور وہاں کی حکومت ان کے نام کا استعمال کر کے پوری دنیا میں اپنے لیے ایک خاص مقام بنا چکی تھی۔ 40، 50 اور 60 کی پرآشوب دہائیوں میں اس کھلاڑی نے 24 سالوں میں کل 629 کلب میچز کھیلے اور ان میں 625 گول سکور کیے۔ یہی نہیں، عالمی سطح پر انہوں نے جو 85 میچز کھیلے ہیں ان میں 0.99 گول فی میچ کی اوسط سے 84 گول سکور کیے۔ ان کے کھیل سے متاثر ہو کر ہنگری کی حکومت نے انہیں آرمی میجر بنا دیا، اور اپنی چستی و پھرتی کی وجہ سے انہیں گیلپنگ میجر کا خطاب دیا گیا۔ ایک لمبے عرصے تک ہنگری کی کمیونسٹ حکومت فیرنس پسکس اور ہنگیرین فٹ بال ٹیم کی کامیابیوں کا استعمال کر کے اپنی ناکامیوں کو چھپاتی رہی۔ فیرنس پسکس کی قیادت میں یہ ٹیم پے در پے کامیابیاں حاصل کرتی رہی۔ اس دور میں یہ ٹیم عالمی سطح پر لگاتار 4 سال کوئی میچ نہیں ہاری۔ 1952 میں فیرنس پسکس کی ٹیم نے نہ صرف اولمپک گولڈ میڈل جیتا بلکہ انگلینڈ کو ویمبلے کے اس سٹیڈیم پر شکست دی جہاں یہ ٹیم اس سے پہلے کبھی نہیں ہاری تھی۔ میچ میں پسکس نے کئی گول داغے۔ انگلینڈ کی مضبوط اور متوازن ٹیم کے کھلاڑی پسکس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر 1954 کا عالمی کپ آ پہنچا۔ ہنگری کے پورے عوام اور حکومت کو یقین تھا کہ اس مرتبہ ان سے کپ کوئی نہیں چھین سکتا۔ پہلے میچ کو دیکھ کر بھی صاف دکھتا تھا کہ اس مرتبہ ہنگری کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔
जनूबी कोरिया को 9-0 से रौंदने के बाद टीम का दूसरा मुकाबला मगरबी जर्मनी के साथ था। टीम यहाँ भी 8-3 से फातेह रही। पुस्कस ने दोनों मैचेस में 2-2 गोल स्कोर किए। मगरबी जर्मनी के कोच सैफ हर्बर्गर ने इस मैच में अपने बेस्ट प्लेयर्स को नहीं खिलाया। वो उनको सरप्राइज पैकेज के तौर बचा के रखना चाहते थे। हंगरी के लिए मैच में एक और बदकिस्मती ये थी कि उनके कायद फेरेंस पुस्कस बुरी तरह जख्मी हो गए। पुस्कस इस इंजरी की वजह से ना ही क्वार्टर फाइनल और ना सेमीफाइनल खेल सके, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ब्राजील को और सेमीफाइनल में यूरुग्वे को शिकस्त से 2-4 किया। अब फाइनल में मुकाबला फिर से मगरबी जर्मनी के साथ था। जर्मनी ने अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतार दी। उधर जख्मी पुस्कस ने भी मैदान की राह ली। खेल शुरू हुआ तो सिर्फ 6 मिनट में ही पुस्कस ने गोल दागा। इस बर्तरी को उनकी टीम ने 2 मिनट बाद ही 2-0 से मुस्तहकम कर दिया, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी तवक्का किसी ने नहीं की थी। महज 18वें मिनट तक ही मगरबी जर्मनी ने दोनों गोल उतार दिए। उसके बाद खेल के 84वें मिनट में जर्मनी ने तीसरा गोल भी दागा। बिल्कुल आखिरी लम्हात में पुस्कस ने गेंद को जर्मनी के गोल पोस्ट में पहुंचा तो दिया, लेकिन वो ऑफ साइड करार दिए गए और यूं हंगरी 1954 का वर्ल्ड कप न जीत सका। पिछले 4 साल से लगातार जीती आ रही टीम तब हार गई जब जीत की जरूरत सबसे ज्यादा थी। हार इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि पूरा हंगरी गम के समंदर में डूब गया। इस हार ने हंगरी की सियासत में भी आने वाले वक्त में एक भूचाल सा लाया। मामला यहाँ तक बढ़ा कि हंगरी में एक इनकलाब बर्पा हुआ। पुस्कस को हंगरी छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहले ऑस्ट्रिया की राह ली और फिर स्पेन की शहरियत इख्तियार कर ली। 1962 के आलमी कप में ये खिलाड़ी स्पेन की तरफ से आलमी कप में शरीक हुए, लेकिन उनकी टीम को पहले ही राउंड में ब्राजील के खिलाफ शिकस्त हुई और यूं इस अजीम खिलाड़ी का वर्ल्ड कप करियर अपने इख्तिताम पर पहुंचा। देखिए, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इतना, 54 के आलमी कप पे हंगरी पे अच्छी टीम थी कि पुस्कास इंजर्ड हुए फिर भी खेला, फाइनल गोल भी किया, लेकिन उसके बाद भी इतनी नाराजगी हुई कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। ये अवाम का प्रेशर था, लेकिन सियासी प्रेशर ज़्यादा था। इस वक्त शेख फयाज का हम लेंगे मेल, और ये अब सारे मेल जो हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज से। वेरी वेरी नाइस एंड इम्पार्शल एनालिसिस सर, दिस एड्स ग्रैंडर एंड ग्रेस एंड ग्लोरी टू द होल प्रोग्राम। ये मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था सीरीज ख़त्म होने के बाद। वाजिद असद का है, इट फिल्स मी विद वंडर हाउ मेनी लिटिल डिटेल्स यू टेक नोटिस ऑफ सर। इट इज़ अमेजिंग टू वॉच यूर वीडियोज़। और आगे लिखते हैं, इनके लिए हार्ड ब्रेकिंग है पाकिस्तान का अप्रोच, हार जीत नहीं अप्रोच, यानी उनका तरीका, हाउ टू अप्रोच देयर बैटिंग और बॉलिंग इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू वाजिद असद। और आगे ये कहते हैं, अगर अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर हैं और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग कर सकते हैं तो नवाज को क्यों नहीं बॉलिंग दी जाती है। मैं एग्री करता हूँ इससे। अगर बॉलिंग लाइनअप में एक बॉलर सिलेक्ट हुआ है तो उसको ये नहीं कहा कि सिर्फ राइट हैंडर्स को बॉलिंग करेगा, उसने लेफ्ट हैंडर्स को भी करनी है। तो आगे ये लिखते हैं कि बाबर मस्ट नॉट प्ले इफ द अपोनेंट्स आर लेफ्ट हैंडर्स इन द लाइनअप। ये क्या बात है, ये इनका सरकास्टिक ये कमेंट है। और ये कहते हैं, आई सैल्यूट योर जीनियस, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर योर कमेंट्स। और ये हकीकत है कि जो इंटरनेशनल टीम में आया उसको हर सिचुएशन में खेलना आना चाहिए और कैप्टन को भरोसा होना चाहिए उस अपने आप पर और उस पर। मुजफ्फर अहमद वानी, सर लव यू एंड योर एनालिसिस, द वे ऑफ योर स्पीकिंग, योर अट्रैक्टिव वॉइस। ये हैं शयन कुलगाम से, कीप इट अप, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुल। डारो पुरवार चारों से कहते हैं कि शादाब के बारे में आपका व्यू पॉइंट सही है उनकी बैटिंग के हवाले से। ही कैन बी अ ग्रेट ऑलराउंडर बट फॉर दैट ही शुड बैट among top batsmen if top order fails or on demand, यानी सिचुएशन के वक्त उनको आगे भेज दें। अगर शुरू के 2 बैट्समैन आउट हो गए, इनिंग भी लंबी करनी है, तेज भी खेलना, उनको भेज दें, बल्कि पिंच हिटरों के बदले। ये इनका कहना है और सही कहना है। आगे ये कहते हैं, अगर ये वाइस कैप्टन है तो इनका मानना है कि थिंक टैंक में भी होंगे, मैनेजमेंट में भी होंगे, ये खुद क्यों नहीं कहते हैं। कुछ प्लेयर खुद नहीं कहते हैं और कुछ प्लेयर समझते हैं कि अगर हम कहेंगे बात सुनी नहीं जाएगी तो चुप ही रहते हैं। हो सकता है ऐसा केस हो, आई एम नॉट श्योर।
بلال گلزار میر کہتے ہیں واٹ از یور اوپینین دا بیسٹ بالنگ کمبینیشن انڈیا شوڈ ہیو نیمڈ اینڈ مڈل آرڈر فار پاکستان. سر دیکھیے انڈیا کی کمبینیشن جو بالنگ کی تھی اس میں تھوڑی ہمیں ریزرویشنس تھی اسپنرس کے بارے میں مجھے, اور اب حالت یہ ہے کہ چہل کو چوری رکھا جا رہا ہے کھلانے سے بدلے, اور جو وہاں کوٹا سکہ اکثر تھے وہی اچھی بالنگ کر رہے ہیں جو پچھلے میچز ہوئے ان میں. اور بمراہ نہیں ہے, شمی ہے, میرے خیال میں بیسٹ آپشن وہی ہے بمراہ کے بعد, کیونکہ وہ آن ٹاپ وکٹ لیتے ہیں, شروع میں وکٹ لیتے ہیں, سپیڈ پہ بالنگ کرتے ہیں, تو اچھے تھریٹنگ فاسٹ بالر ہے, یہ فائدہ ہے. بمراہ ول بی مسڈ از این انڈر اسٹیٹمنٹ, وہ گیم چینجر ہیں اور گو ٹو بالر ہیں ہر کرنٹ سچویشن میں, تو نیچرلی وہ تو کمی محسوس ہوگی, لیکن انڈین ٹیم کو یہ سوچے بغیر آگے بڑھنا ہے اب. اور وہاں شاہین آفریدی کا معاملہ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں, ان کی کمبینیشن اچھی نسیم شاہین آفریدی اور حارث رؤوف وتھ سم اسپنرز تھرون ان, شاداب, نواز, افتخار بھی بالنگ کر لیتے ہیں, ٹھیک تھا. اور مجھے لگ رہا تھا ان سم ٹوٹل آسٹریلین کنڈیشن میں فہیم اشرف ہوتے ایز فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر تو بہت بہتر ہوتا, لیکن فاسٹ بالنگ ان کی ٹھیک ہے, اگر اسپنرز کو ہینڈل کیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے, مگر شاہین آفریدی کا ہونا بہت لازمی ہے. واجد گلزار کہتے ہیں ٹاپ کلاس بیٹسمین ہیں بابر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وحیات کیپٹن ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ 20 دنوں میں کیا وہ کیپٹنشپ سیکھ جائیں گے, کہاں سیکھیں گے 20 دنوں میں. تو پاکستان نے کچھ گیمز بالنگ سے جیتی, سم ٹائمز ود بیٹنگ جیتی, ناٹ اینی تھنگ ود کیپٹنشپ. آئی ایگری دے لوز گیمز ود ہز کیپٹنشپ. عارف رشید بٹ ہیں نوپورہ چاڈورا سے, یہ آخری میل ہے اس سیریز کے حوالے سے. ایک بار پھر سر گریٹ اینالسٹ, میں حیران ہوں کہ آپ کو اتنی سمجھ کہاں سے آتی ہے, کس پلیئر کا کیا کیا کام ہے اور کیا کون کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ان کے پاس تو ہائی کلاس کوچز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی ان کا ماننا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ کمپلشنز ہیں پاکستان ٹیم میں, کچھ کیپٹن کا, کچھ باہر سے, کچھ چیف سلیکٹر کی چلتی ہے, کچھ رمیز کی چلتی ہے, تو وہاں بڑے معاملے ہیں الٹے. تو اس لیے ٹیم سفر کر رہی ہے. اور شعیب ملک نے ایک بات کہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں, وقار بھی کہہ رہے ہیں ان کو لے آؤ ٹیم میں. وہ کہتے ہیں اگر بابر اعظم کہے گا ہی وانٹس می ان دا ٹیم اونلی دین آئی ول کم, ادروائز مجھے ٹیم میں لائیں گے. ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی باتوں سے, کہا نہیں انہوں نے. اور کیپٹن سمجھتا ہوگا کہ میں نہیں ہونا چاہیے, تو فائدہ کچھ نہ میرا ہوگا نہ ٹیم کا ہوگا. یہ صحیح ہے. اور یہ لائکس اینڈ ڈس لائکس کا معاملہ جو ہے کیپٹن کا اور مینجمنٹ کا, پاکستان میں سفر کر رہی ہے ٹیم, اور کسی حد تک دراوڈ کا بھی یہی معاملہ ہے. اب آگے بڑھیں گے پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب. یہ تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور کہا تھا یہ کون سا کھلاڑی ہے, کون سا کھیل کھیلتا ہے, کہاں کا ہے, اور کیا خاص بات ایک اس نے کی ہے, گیم چینجنگ بات. اور میدان میں ضروری نہیں ہے, میدان کے باہر بھی ہو سکتی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سے آپ لوگ ہیں جن نے اس کا جواب دیا ہے, کیونکہ تھوڑا مشکل تھا سوال. یہ برازیل کے پرانے مڈ فیلڈر ہیں جن کو لوگ ایفونیشو کے نام سے جانتے ہیں. اصلی نام ان کا الفونسو سیلسو گریسیا ریس تھا. پہلے بتاؤں گا صحیح جواب کن نے دیے ہیں, اس کے بعد تھوڑی ان کی کہانی. شبیر احمد رشی لتپورہ پلوامہ, مشتاق لون ترکوانگام شپین, واجد گلزار بانڈی پورہ, ڈارو پوروارہ شاڈورہ, فاروق عبداللہ بٹنگو اننت ناگ, ملک سرفراز سونیم پٹن, خورشید احمد ملک پورہ کپوارہ. ونر آفٹر سم ٹائم. پہلے بات کریں اس کھلاڑی کی اور کیا خاص انہوں نے کیا. الفونسینو جو ہیں یہ مڈ فیلڈر ہیں, برازیل کے رہے, 1947 میں پیدا ہوئے. ان نے کلبز میں گریٹر فریڈم کے لیے کھلاڑیوں کی کام کیا اور ریفارمز لائے. ان کا اصلی نام جو ہے الفونسو سیلسو گریسیا ریس ہے. 1962 میں ان نے فٹ بال کھیلنی شروع کی اور 3 سال کے بعد مڈ فیلڈر بن گئے. برازیل کے کلب بوٹافوگو کے پلیئر بن گئے. یہ بہت اچھے کھلاڑی تھے اور پذیرائی بہت ملی, لیکن ان کو کبھی بھی برازیل کی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. کلب نے ان کی اپیرنس پہ اعتراضات اٹھائے. اپیرنس دیکھی کیا تھی ان کی, داڑھی, لمبے بال. ڈکٹیٹرشپ تھی برازیل میں, انہوں نے کہا یہ کمیونسٹ لگتا ہے, یہ فیڈل کاسٹرو کا آدمی لگتا ہے, یہ شیویرا کا لگتا ہے, اور یہ ایسا ہی معاملہ ہے. تو ایسے کھلاڑی کو ہم برازیل کے لیے میدان میں نہیں اتاریں گے. اور اس عظیم کھلاڑی نے برازیل کے لیے ایک بھی میچ نہیں کھیلا, اور ان نے اس کے بعد لڑنا شروع کیا پلیئرز کے رائٹس کے لیے. اب کہیں گے پلیئرز کے کیا رائٹ ہوتے ہیں, میں بتاؤں گا برازیل میں ایسا معاملہ تھا, اگر کسی نے کوئی کلب جوائن کر لیا ایز ایمیچر بھی, پھر تھوڑا پروفیشنل بھی بن گیا, پھر وہ ریٹائر بھی ہو جائے, وہ کلب نہیں چھوڑ سکتا تھا.
اگر وہ کلب چھوڑے تو کلب اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ کلب کے ساتھ ہی اس کو رہنا تھا وابستہ. اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ پہلے نے یورپ میں کیوں نہیں کھیلا, جیریزیانو نے کیوں نہیں کھیلا, ریویلینو نے کیوں نہیں کھیلا, اور بہت سے اور کھلاڑی تھے اس زمانے کے عظیم, کبھی نہیں کھیلا ملک کے باہر, کھیل ہی نہیں سکتے تھے, قانون ہی نہیں تھا. تو انہیں لڑائی کی اسی میں کہ ہم کلب چھوڑ سکتے ہیں, اپنی مرضی کے کلب جوائن کر سکتے ہیں, اور یہ لیبر لاز کا معاملہ ہو گیا. اور 1971 میں یہ جنگ جیت گئے اور ان کے حق میں فیصلہ ملا. یہ 24 سال کے تھے تب, اور یہ فرسٹ برازیلین فٹ بالر بنے جن کو حق ملا کہ وہ کس کے ساتھ کھیلیں اور کس کلب کے ساتھ نہیں کھیلیں, اور ان کی وجہ سے باقیوں کو ملا. اس کے بعد جو ان کے حق میں فیصلہ ملا اس میں کہا گیا he got right to change his employer team when and if he wanted, no need for any agent or the approval of the former employer and without suffering professional reprisals. کیونکہ نئے کلب میں آپ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ پرانا کلب چھوڑتا نہیں تھا, اور وہ انفارم اس کو کیا تھا, وہ کہتے تھے ہم آپ کو NOC سمجھے نہیں دیں گے. تو اس کے لیے انہیں لڑائی لڑی. اور دیکھیں سفر کیا کیا, اس کھلاڑی نے انٹرنیشنل فٹ بال نہیں کھیلی لیکن باقیوں کا کام کر گیا. آپ کو کسی اور سپورٹ میں, خاص کر کرکٹ میں, کوئی دکھتا ایسا کھلاڑی ہوگا, خاص کر ہمارے ریجن میں ہوگا, who will fight for the rights of players at his cost of his own career at times. وہ at the cost of one advertisement نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, he blazed a trail of Brazilian footballers of the future generations to exercise their own labor rights and maintain further control over their own careers. کیونکہ ایک کلب میں آپ شروع میں آ گئے 16 سال کی عمر میں, کنٹرول اس کا ہو جاتا تھا آپ کی زندگی کا, اب نہیں رہا الفونسینو کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ بات ہو رہی تھی الفونسینو کی, اور حقیقت یہ ہے کہ ان نے اپنے لکس کبھی چینج نہیں کیے, اپنے آئیڈیاز نہیں بدلے, اور اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کیا برازیل کی ٹیم میں آنے کے لیے. پیشے سے ڈاکٹر تھے, اور ان کے لکس ڈکٹیٹرز کو پسند نہیں تھے, کہتے تھے کمیونسٹ لک ہے, کاسٹرو لک ہے, شیگویرا لک ہے, باقی لک ہے, یہ ہمارے ملک میں نہیں چلے گا. لیکن ہی ڈڈ ناٹ سکم ٹو اٹ. اور برازیل نے ایسے بہت کھلاڑی پیدا کیے ہیں جن کو فٹ بال ریبلز بھی کہا گیا, جس میں ساکریٹیز ایک ہیں, who fought for democracy and got it for the people of Brazil. نظر دوڑائیں گے آس پاس, آپ کو بہت کم کھلاڑی ملیں گے, نہیں ملیں گے کسی کھیل میں محمد علی کے بغیر, who were game changer for their country, society and people. یہ ہے فٹ بال کا کمال. تو اب آتے ہیں آج کے یا پچھلے ہفتے کے کوئز کے ونر کی جانب. 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح جواب ہیں, اور ہمارے ونر ان 8 میں سے ڈارروف پوروارا چاڈورا سے. بہت بہت مبارک ڈارروف, آج آپ کوئز کے ونر ہوئے ہیں. اب آج کا سوال آپ کے سامنے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں 2 کھلاڑی ہیں. آپ کو بتانا ہے یہ کھلاڑی کون ہے, ان کے نام کیا ہے. دیٹس دا اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. یہی ہمارا آج کا کوئز ہے. اور KKMS اسپورٹس میگ جو ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ, اس کی ٹائم لائن پہ لکھنا, اور کہیں نہیں جواب لکھیں گے آپ. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. ملتے رہیں گے کھیل کے میدان سے میں اور باقی ویڈیوز کے ساتھ SHQ ریڈیو ایکٹیو ہے. تھینک یو.